حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ جل شانہ نے ان کو بہت فصاحت دی تھی۔ ایک مرتبہ یہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اپنے ساتھ خادم کو بھی لے کر چلے، اور ان کا ایک منشی تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر یہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اب یہ راستے میں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کھیت ہے اور کھیت میں ایک بچی ہے جس کی عمر بہت کم ہے، اور اس کا دوپٹہ بھی جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے، کپڑے بھی اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ یہ بچی جو ہے وہ کھیتوں میں ہے، اور ان کھیتوں میں ایک جگہ پر گند کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ یہ بچی وہاں پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک وہاں پر ٹھہرے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ یہ بچی جو ہے یہ اس گند کے ڈھیر سے کچھ اٹھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک کپڑے کا ایک تھیلا تھا۔ بچی نے وہاں سے ایک مری ہوئی چڑیا کو اٹھایا اور فوراً سے اس کو اس کپڑے کے اندر ڈال دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب دیکھا، اس نے یہ سوچا کہ بھئی یہ کوئی چیز چھپا رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، اس کو اس بات کا پوچھنا تھا۔ وہ اس بچی کے پاس گیا، جب بچی سے پوچھا کہ بچی تو کیا کر رہی ہے، تو نے کیا اٹھایا اور اس تھیلے کے اندر تو نے اس کو ڈال دیا، تو وہ بچی گھبرا گئی اور گھبراتے ہوئے یہ بولا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے اندر کچھ ڈالا ہے، مجھے بتاؤ کیا ڈالا ہے آپ نے اس کے اندر۔ بچی نے جب اس تھیلے کو کھولا تو تھیلے کے اندر ایک مری ہوئی چڑیا وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے، یہ تو مردار ہے، اس پر کیا کرتی ہو آپ؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ میرے والد محترم جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو ان کے کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اب ایک یتیم بچی ہو اور اس کے آس پاس گھر بھی ہو، اور گھر والے بھی ان کا خیال نہیں رکھتے، اس یتیم کا پوچھتے نہیں ہیں، ان کے کھانے کا نہیں پوچھتے، تو میرے بھائیو دوستو اس وقت حالات لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے، پھر وہ گندی چیزیں بھی اٹھا کر کھاتے ہیں، یہ خیال نہیں رکھتے کہ یہ گندا ہے، مردار ہے، کیا ہے، اس بات کا خیال ان کو نہیں ہوتا، بس اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بچی بہت زیادہ ہوشیار بھی ہے، عقل مند بھی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ غربت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ اب اس بچی پر غربت تھی، کمانے والا کوئی بڑا ہے نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب یہ سنا تو کانپ سے گئے اور یہ سوچا کہ دنیا کتنی ظالم ہے، گھروں میں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بعد میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کا گزارا کیسے ہوگا، اور لوگ بھی ان کا نہیں پوچھتے۔ میرے بھائی دوستو اگر ہم بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ آیا ہمارے آس پاس کے گھروں میں جو
لوگ رہتے ہیں، آیا ان لوگوں نے کچھ کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی ان سے پوچھا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، ہم نے کبھی ان سے نہیں پوچھا۔ اسی طرح اس لڑکی نے، اس بچی نے جب اپنی بات عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کی تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی گھبرا سے گئے اور یہ کہا اپنے اس منشی سے کہ بھئی ہمارے پاس کتنے دینار ہیں، یا اس وقت دینار یا درہم تھے؟ تو منشی نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس 80,000 دینار ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے ان سے کہا کہ بھئی اگر ہم یہاں سے واپس ہو جائیں تو ہمارا کتنا خرچ آئے گا؟ تو اس وقت اس کے منشی نے اس کو یہ جواب دیا کہ حضرت ابھی تو ہم حج کے لیے بھی نہیں گئے، ابھی تو ہم نے حج بھی نہیں کیا، اور ابھی سے آپ کہہ رہے کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا جتنا پوچھا اتنا جواب دو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 80,000 ہیں، اور یہ کہا کہ اب اگر ہم یہاں سے واپس ہو جائیں تو کتنا خرچہ ہمارا آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 دینار یا 20 درہم۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس منشی سے کہا کہ باقی جتنے پیسے رہتے ہیں یہ اٹھاؤ اور یہ پیسے جو ہے اس بچی کو دے دو۔ اب یہاں پر تو یہ آقا تھا اور وہ اس کا جو ہے منشی تھا، کیسے اس سے پوچھ کر سکتے تھے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ سارے کے سارے پیسے اٹھائے اور اس بچی کو دے دیے۔ یہ بچی اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے اس کے آنسو نکل آئے اور یہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئی۔ اس کے ساتھ جو اس کا خادم تھا اور یہ منشی تھا، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم تو گھر سے اس ارادے پر نکلے تھے کہ ہم حج کے لیے جائیں گے، لیکن ہم تو حج کے لیے نہیں گئے، کیا ہم راستے سے واپس جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم حجاز کی طرف بھی نہیں پہنچے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہمارا حج قبول کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں پر کھڑا کیا، قیام کیا، یہ بچی آئی، اس بچی کا سارا واقعہ ہمارے سامنے آیا، اس بچی کی ہم نے مدد کی۔ اللہ جل شانہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جب تو میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسا بندہ کھڑا ہے جو مجبور ہے، جو یتیم اور مسکین ہے، آیا تو اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر سکتا ہے ان کے ساتھ؟ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مدد کی، اللہ نے ہمارا حج قبول کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے اندر اللہ کا ڈر، مخلوق کا ڈر، مخلوق کی محبت، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی تھی۔ میرے بھائیو دوستو، ان کے ایک بہت ہی قریبی جنہوں نے عبداللہ ابن مبارک کے کافی واقعات لکھے ہیں، قاسم ابن احمد اس کا نام ہے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیری تھی، تو ہم نے جو ہے کچھ شمع جلا لیے تھے اور اس کی روشنی سے ہم لوگ جو ہے وہاں پر کچھ کھانا کھا رہے تھے۔
اسی اسنا میں وہ شمع جو ہے وہ بجھ گیا تو کافی اندھیرا ہوا. پھر بعد میں انتظام ہوا، وہ شمع ہم نے جلا لیا. جب شمع جلایا تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان کا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کافی زیادہ رو رہے ہیں، اور اتنا اس نے جو ہے رو لیا تھا کہ اس کی داڑھی مبارک پر بھی جو ہے وہ آنسو آ چکے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، اب کیوں اتنا روئے؟ تو وہ چپ تھے. تو قاسم ابن احمد نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے کہا بھئی بتانا چاہتا ہوں، میں اس لیے رویا جب اندھیرا ہوا تو میں کافی زیادہ اللہ کا خوف اس دل میں آ چکا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس اندھیری کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس اندھیری کو میں سہ نہیں سکتا، میں قبر کی اندھیری کو کیا سہوں گا، اور اسی کی یاد میں رونے لگا. میرے بھائیو دوستو، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اللہ کا خوف ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ کیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قبر میں ہماری زندگی کیسے گزرے گی. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں میرے بھائی دوست، کسی کو ایسی ولایت نہیں ملتی. ولایت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں میرے بھائیو دوستو، قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، جان مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. پھر اللہ جل جلالہ جا کے ولایت کا مرتبہ اس بندے کو دیتا ہے. اللہ جل شانہ اس واقعے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا